سائنس کی بات ہوتی ہے تو کس طرح سے یہ لوگ، کیونکہ ظاہراً ہمیں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کر پائیں کہ ہر چیز کو وہ مادیات میں دیکھتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل، محسوسات میں دیکھتے ہیں، مٹیریلی دیکھتے ہیں. اچھا، مٹیریل جب دیکھتے ہیں تو جسم ہمارا مٹیریل ہے، اور مٹیریل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو یہ اضافہ ہوتا ہے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو رشد کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. لیکن کتابیں جتنی پڑھ لیں وزن نہیں بڑھتا ہمارا. تو اس کو کیا یہ کوئی ڈیفائن کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ اسلام کا جو بلیف کا جو کانسیپٹ آپ نے اسپرچویلٹی کا کہا، بیسیکلی یہ اس طرف جاتا ہے. تو یہ جو علم یہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں چھوٹی بات ہوں، جس وقت انسان دہریت کا راستے پہ چل نکلتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس کی عقل کے اندر ایک شکم پیدا ہو جاتا ہے. شکم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ جس کو ماننا جو ہے نا عقل کا بھی تقاضا ہے اور مشاہدے کا بھی تقاضا ہے اور ایک یعنی تجربے کا بھی تقاضا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ کبھی بھی اشیاء کو بغیر کریٹر کا تسلیم نہیں کرتا، اور اشیاء کو کریٹر کے ساتھ تسلیم کرنے کے بعد ان کی انٹیلیجنس کو دیکھ کر یا ان کے آپس میں باہمی انٹیگریشن کو دیکھ کر اس چیز کو جج کرتا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہے یا کس قدر ذہین و دانا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کسی بلڈنگ کو دیکھ کے اس کے انجینئر یا اس کے آرکیٹیکچر کو یا اس کی فنی مہارت کو آبزرو کرنا کوئی مشکل بات نہیں. تو اتنی وسیع اور عریض کائنات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس کو اندھے مادے نے تحلیق کیا ہے، یہ فی نفس ہی ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو انتہائی کوتا بینی کے اوپر میں سمجھتا ہوں دلالت کرتا ہے. اس کو کائنات میں انٹیلیجنس کا جو فلو نظر آتا ہے وہ ایک ایسا فلو ہے جس کو یعنی کہ بغیر کسی ایک جینیس خالق کے یا بغیر کسی انٹیلیجنٹ خالق کے یا کریٹر کے اس کو ماننا جو ہے نا ناقابل یعنی کہ امکان ہی نہیں اس کا کہ انسان کو تسلیم کر لے. صحیح. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر پرندے بھی ہیں، دنیا میں مچھلیاں بھی ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہیں وہ خشکی پہ رہنے والے جو ہے نا حیوانات بھی ہیں. جی. اب جو فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کے لیے جو انوائرمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس انڈے سے اسی قسم کا بچہ باہر نکلتا ہے جو اس انوائرمنٹ کو کوپ کر سکتا ہے. جی. اور جو سمندر یا دریاؤں کے اندر جو انڈے سے چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ نے وہی انوائرمنٹ پیدا کیا ہے جس میں وہ فلوٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور جو جو آپ کے بری علاقے ہیں ان کے اندر پیدا ہونے والے جانور جو ان کے اللہ نے وہی صلاحیتیں پیدا کی ہیں جن کا تعلق ان کی بری زندگی کے ساتھ ہے. تو آپ مجھے ایک بات ہے کہ اس اندھے مادے کے اندر اتنا جو ہے نا جینیس یا جو مینجمنٹ کی صلاحیتیں کہاں سے آ گئی ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے جو ایک انٹیلیجنٹ بینگ کا جس کے لیے جو ہونا ضروری ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو لا تسلی دینے کی کوشش کریں، لیکن یہ حقیقی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظام کو دیکھ کر اس کے کریٹر کے بارے میں اس بات کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر جو ہے نا حکیم و دانا ہے. تو کائنات کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر جو ہے نا جو اسرار اور رموز پہ غور کرنے کا جو راستہ دکھایا ہے وہ جنرل راستہ سائنس کا راستہ قدرے مختلف ہے. سائنس کا تعلق ہوتا ہے مادے کی حقیقت کے ساتھ، سائنس زیادہ فوکس میٹر کے اوپر کرتی ہے، جبکہ آپ کا جو دین ہے وہ بنیادی طور پہ کریٹر کی طرف جو ہے نا آپ کی توجہ کو زیادہ شفٹ کرنے کی طرف آپ کا رجوع کرواتا ہے. دیکھیں جب آپ فزکس کی بات کریں گے، جب کیمسٹری کی بات کریں گے تو کیمسٹری میں پھر آپ الیکٹران کی طرف چلے جائیں گے، پھر پروٹون کی طرف چلے جائیں گے، پھر نیوٹران کی طرف چلے جائیں گے. آپ کی عقل جو ہے نا مزید اندر سے اندر اسی مادے کی صلاحیتیں، اس کے خصائص اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں اور ان لاس کے بارے میں جو تبدیلیوں گورن کرتے ہیں اس کے بارے میں غور و خوض کرے گی. اچھا، اس کے مد مقابل جب آپ دینیات کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھیں گے، جو ایک کامن سینس کا یا کامن آبزرویشن کا جو ایک فنومنا ہے جس میں اللہ نے تمام انسانوں کو ایک خاص انٹلیکچوئل عطا دی ہے، تو ہر انسان اسی طرح سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں، کریٹر کا تصور ورنہ کریشن کو دیکھ کے. تو اللہ نے اسی طرح آپ کی توجہ ڈائیورٹ کروائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب عقل والوں کے لیے نشانیاں یہ ہیں، وہ دیکھتا ہے یار دیکھو پورے کے پورے وجود کے اوپر دن چھایا ہوا تھا، ایک دم پورے کے پورے وجود پر رات چھا گئی، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ دن کو اسپیس کوئز ہوئی ہو یا اسپیس ایکسپینڈ ہوئی ہو، اسی اسپیس میں پوری کی پوری رات آ گئی اور اسی اسپیس میں پورا کا پورا دن آ گیا. پھر وہ اس بات پر غور و خوض کرتا ہے کہ یار ان جنرل دنیا میں جتنی بھی چھتیں ہوتی ہیں ان کو پلر سہارا دیتے ہیں، جو کائنات کی سب سے بڑی چھت جس کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو پلروں سے سہارا نہیں دیا ہوا بلکہ بغیر سائبان کے نظر آتی ہے، اور اس کے اندر آپ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ جنگی جہاز بھی اور ڈومیسٹک جہاز بھی اس میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ایک خالق کا تصور ابھارتی ہے. اچھا، اس طرف پھر وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے
اور اس میں اللہ نے پھر یہ بات کہی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں پھر غور و خوض کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے بعد. جب وہ غور و خوض کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اندازہ آتا ہے کہ میری تو ویلیو کوئی نہیں, میری تو حقیقت ہی کوئی نہیں, میں تو بہت ہی کم مائیگی کا شکار ہوں. پھر وہ یونیورس کی ایکسپینشن کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ کریشن اتنی بڑی ہے, کریٹر کتنا بڑا ہوگا. جب یہ تصور اس کے دل میں راسخ ہوتا ہے تو اس موقع پہ یہ بات کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے میرے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا باطل نہیں بنایا, بالکل صحیح, تو تیری ذات پاک ہے, تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اب دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے. سائنس آپ کو مادے کے اندر لے کے جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سائنسدان بھی کئی مطلب مادے پہ غور و خوض کرنے کے بعد ہی وحدہ لا شریک کی ذات کو پہچان جاتا ہے یا اللہ کی بریائی ہے, اس کی پھر توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے جو سلیب التبا لوگ ہوتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی مادے کے اندر ہی الجھا رہتا ہے, اسی سیل وال کے اندر پھنسا رہتا ہے, اسی سائٹوپلازم کے اندر پھنسا رہتا ہے, اسی سیل میمبرین میں پھنسا رہتا ہے, اسی اومیبا کو دیکھ کے, اسی جو ہے نا وہ اسی جو چھوٹے مائکروسکوپک آرگنزم ہیں ان کو دیکھ کے ان کے اندر اس کی عقل جو ہے نا گھومتی رہتی ہے. لیکن جو ایک صحیح معنوں میں سلیم التبا آبزرور ہوتا ہے وہ ان مائکرو آرگنزم کو دیکھ کے بھی اپنے حالے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو جنرل دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کائنات میں غور و فکر کی وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد تمہاری سوچ فقط وہیں نہیں پھنسی رہنی چاہیے بلکہ ایک عظیم کریٹر کی طرف جانی چاہیے جس نے پوری کی پوری کائنات کو بنایا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ فقط اور فقط اپنے آپ کو ایک لا خدائی تصورات میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کی جو ہے نیگیٹو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں.